السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے عشق ممنوع۔ ہمارے سسر صاحب کے پڑوس میں ایک شخص نیاز رہتا تھا۔ وہ عمر کی آخری منزلوں میں تھا مگر ابھی تک جوانوں سے ہمارے زیادہ تگڑا اور صحت مند تھا۔ لمبا، اونچا، چوڑا چکلا، وہ کبھی علاقے کا مشہور پہلوان ہوا کرتا تھا۔ کسی سبب اس نے ادھیڑ عمری تک آتے آتے پہلوانی چھوڑ دی اور تھوڑی سی زمین سے گزر بسر کرنے لگا۔ اس کی داستان میں نے اپنی ساس سے سنی تھی۔ نیاز نے بھری جوانی میں پہلوانی کی اور جب پہلوانی چھوڑ دی تو شادی کر لی، کیونکہ وہ زندگی کی تنہائی سے تنگ آ گیا تھا۔ یوں تو وہ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کی حسین بیوی کے بارے میں لوگ دبے لفظوں میں اگرچہ بگویاں کرنے سے باز نہیں آتے تھے کہ حسن بانو کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بار کسی محلے دار نے جرأت کر کے نیاز کے کان میں یہ بات ڈال ہی دی۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے بیوی کو ہر طرح سے اچھا رکھا ہوا تھا، تاہم دل میں شک تو آ چکا تھا۔ دل کی شورش سے تنگ آ کر اس نے بالآخر ایک روز بیوی کو قرآن پاک دے کر کہا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ تو کہ تمہارا کسی شخص سے غلط تعلق نہیں ہے، کیونکہ مجھے پاس پڑوس سے ایسی سن گن ملی ہے کہ تم نے کسی غیر کے ساتھ مراسم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے صاف صاف بات کی اور بیوی سے بھی صاف جواب چاہتا تھا۔ حسن بانو نے کہا کہ پڑوسی جھوٹ بولتے ہیں، مگر نیاز نے اس کی زبان کی لکنت محسوس کر لی۔ تبھی شک اس کے دل سے نہ گیا اور وہ حقیقت کھوجنے کے لیے بے چین رہنے لگا۔ ہمارے گاؤں سے کچھ دور ایک میدان تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا اور تماشے ہوا کرتے تھے۔ اس بار بھی میلے کا آغاز ہوا تو نیاز نے بیوی سے کہا کہ میں آج رات میلہ دیکھنے جا رہا ہوں، وہاں پہلوانوں کا دنگل بھی ہوگا، ممکن ہے کل رات بھی نہ آ سکوں، تم میرا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ میلہ دیکھنے چلا گیا۔ جب رات 1 بجے تماشا ختم ہو گیا اور گاؤں کے لوگ گھروں کو لوٹنے لگے تو اس نے اپنے پڑوسی سے کہا، سردار جی میری بیوی کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں 2 دن کے لیے اگلے گاؤں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، وہ میرا انتظار نہ کرے، اب میں 2 دن بعد گھر لوٹوں گا۔ جب حسن بانو کو سردار جی کی بیوی نے صبح یہ پیغام پہنچایا تو وہ خوش ہو گئی کہ چلو 2 دن اور آزادی ملی۔ دراصل اس کی دوستی اپنے میکے کے گاؤں کے ایک نوجوان سے تھی جو وہاں کے زمیندار کا بیٹا تھا، اس کا نام رانا تھا۔ یہ دوستی نیاز کے ساتھ شادی سے پہلے سے تھی۔ حسن بانو نے شوہر کا پیغام ملتے ہی محلے کے ایک لڑکے کو رانا کے پاس بھیج کر اسی وقت بلوا لیا۔ ادھر نیاز اپنے بھائی کے گاؤں نہیں گیا تھا، وہ سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات 1 بجے وہ اپنے گھر روانہ ہوا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو رانا اس کے گھر میں موجود تھا۔ حسن بانو گھبرا گئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ اس نے جلدی سے رانا کو لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپا دیا اور دروازے کے پاس پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں ہوں نیاز، دروازہ کھولو۔ حسن بانو نے دروازہ کھولا اور بولی، میرے پاس ماچس نہیں ہے، اندر آ کر لالٹین جلا دو۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی اس کا شوہر دروازہ کھلا چھوڑ کر لالٹین جلانے کچن کے اندر جائے گا، اتنی دیر میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر رانا بھاگ جائے گا، مگر نیاز بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا۔ اس نے جیب سے ماچس نکال کر حسن بانو کو تھما دی اور کہا، تو جا کر لالٹین جلا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ جب لالٹین جل گئی اور روشنی ہو گئی تو اس نے برآمدے میں اسے لٹکا دیا اور خود بھی وہاں چارپائی پر لیٹ گیا۔ ادھر رانا کو موت پکار رہی تھی۔ اچانک اس سے کھانسی آ گئی۔ اس نے کھانسی کو دبانے کی کوشش کی، کوشش میں اس کا دم گھٹنے لگا، پھر آخر کار زور سے کھانسی نکل گئی۔ اس کی آواز پر نیاز اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں کون ہے؟ اس نے بیوی سے پوچھا۔ حسن بانو نے کہا، شاید پڑوس سے کوئی لڑکا کھانس رہا ہے۔ نیاز نے کہا، آواز پڑوس سے نہیں، ہمارے
گھر کے اندر سے آ رہی ہے اور کسی لڑکے کی کھانسی کی آواز اتنی بھاری نہیں ہو سکتی۔ دم گھٹنے کی وجہ سے اتنی دیر میں رانا الماری کے پیچھے سے نکل آیا اور کھانا کھانے والی تانبے کی تھالی تاک کر نیاز کو مار دی، مگر نشانہ چوک گیا اور تھالی فرش پر گر گئی۔ نیاز سمجھ گیا کہ جو بھی ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اس نے فوراً دروازے کے پیچھے سے ڈنڈا نکالا جس کے سرے پر لوہے کا خول لگا ہوا تھا اور رانا کے سر پر پوری قوت سے مار دیا۔ وہ چکرا کر گر گیا۔ نیاز نے بڑ توڑ وار اس کے سر پر کیے یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔ جب وہ بے حس ہو چکا تو نیاز نے بیوی سے کہا، اب اس کو اٹھا کر میرے کندھوں پر ڈال تاکہ اسے پھینکوں۔ لگتا ہے کوئی چور ہمارے گھر میں بھی آیا تھا اور تجھے خبر تک نہ ہوئی۔ حسن بانو بچی نہیں تھی، سمجھ گئی کہ وہ یہ بات اسے بہلانے کو کہہ رہا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس نے رانا کا بے جان جسم اپنے شوہر کے کندھوں پر لاد دیا۔ نیاز اس کا جسد خاکی ایک کنویں میں جا کر پھینک آیا، لیکن جب واپس گھر آیا تو اس کی بیوی بھاگ چکی تھی۔ صبح ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے خون آلود کپڑے دھو کر الگنی پر ڈال دیے، فرش کو دھویا، خود بھی نہایا اور جب کپڑے خشک ہو گئے تو انہیں پہن کر گاؤں میں واقع ایک مزار پر چلا گیا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔